بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے 10 صحابہ کرام کا نام لے کر ارشاد فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت حاصل ہوئی، اور ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات بھی نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا بھی زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر کیلولا کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اوراق پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کے بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی اور لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس زمانے میں ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا اور حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ تھے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا اور ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان انہیں ملے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس مسلمان نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب بھی موجود تھے۔ حضرت خباب انہیں قرآن پاک سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی تو حضرت خباب گھر کے ایک حصے میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن حضرت عمر تلاوت کی آواز پہلے سے ہی سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے ان دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری اور ان کی بہن کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آ چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، دین اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولا، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ ان کی بہن نے قرآن پاک کے اوراق حضرت عمر کو دے دیے اور ان اوراق پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ حضرت عمر نے جب سورہ طٰہٰ پڑھی تو بے اختیار کہہ اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے اور کہنے لگے،
اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، یا الہی، ابو جہل یا عمر بن ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر۔ بس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ حضرت عمر فاروق حضرت خطاب کے ساتھ کمر پر تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر کمر سے تلوار لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور امیر حمزہ بہت بہادر تھے۔ وہ فوراً بولے، اسے اندر آنے دو، نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور عمر فاروق اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عمر فاروق کی طرف بڑھے اور ان کی چادر کو مٹھی میں زور سے دباتے ہوئے کھینچا اور ان سے کہا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، اور باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ زور سے لگایا، اور اب حضرت عمر فاروق نے کلمہ طیبہ ادا کیا اور پھر بولے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر ہے تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ سن کر فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر سارے مسلمان دائرہ ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں سیدنا عمر فاروق تھے اور دوسری صف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا۔ جب عمر فاروق تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بہرحال کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ 6 سال تک مکے میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مکے سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قبا پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد قبا کی تعمیر کے بعد سب نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔